जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत और पीटीआई एक बार फिर से आमने सामने, एक बार फिर से क्रैकडाउन की बातें, एक बार फिर से डी चौक के तज़किरे, एक बार फिर से एक दूसरे को चैलेंज। तुम डी चौक पर आओगे तो लग पता जाएगा, हम डी चौक पर आएंगे, रोक सको तो रोक लो। और बात इमरान खान पर सख्तियों से, अडयाला जेल में बात इमरान खान पर सख्तियों से यहाँ तक पहुँच गई है कि बातें ये हो रही हैं कि कहीं अडयाला जेल में इमरान खान पर टॉर्चर तो नहीं हुआ। ये सब हो क्या रहा है, इसी पर आज बात करनी है और बात वहीं से शुरू करनी है जहाँ कल ख़त्म की थी। मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कह रहा हूं कि शिंघाई सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई का इhtजाज और इhtजाज भी डी चौक पर, यह अकल से आरी फैसला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सोचना चाहिए, ये ज़हन में लाना चाहिए, ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी, क्या मिला? इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया, क्या मिला? तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली से आप निकल गए, मुस्ताफ़ी हो गए, क्या मिला? अपनी केपी और पंजाब की हुकूमतें ख़त्म कर दी, क्या मिला? और मीर जाफ़र मीर सादिक से 9 मई तक फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ लीं, क्या मिला? और मुल्क टूट जाएगा, फ़ौज के टुकड़े हो जाएंगे, एटमी सलाहियत कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, इन बयानों से क्या मिला? और उस्मान बुज़दार मामले पर फ़ौज से लड़कर, DGISI तकर्री पर झगड़कर, फलां आर्मी चीफ बने, फलां आर्मी चीफ ना बने, इस चक्कर में पड़कर क्या मिला? और IMF कर्जा ना दे पाकिस्तान को, मुसलसल जलसों में रहना, मुसलसल जलूसों में रहना, मुसलसल रैलियां करना, मुसलसल इhtजाज करना, इससे क्या मिला? और सियासी जमात तो वो होती है जो गलतियों से सीखती है। हाँ, गलतियों से कोई मुबर्रा नहीं, गलतियां हो जाती हैं, मगर सियासी जमात वो होती है और वही सियासी जमात रह जाती है जो गलतियों से सीखती है और पुरानी गलतियां नहीं दोहराती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि अब उसे वो काम करना चाहिए कि जिससे इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी खोई हुई सियासी स्पेस मिले और जिससे वो कारकुन जो 3.25 सालों से मारे खा रहे हैं, जेलें हवालातें भुगत रहे हैं, छापे और गिरफ्तारियां भुगत रहे हैं और जो मुसलसल आंसू गैस भुगत रहे हैं, उनको उनके लिए आसानी हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि उन्हें वो काम करना चाहिए कि जिससे ये ना लगे कि वो मुल्क दुश्मन है, वो इंतशार चाहते हैं, वो अनारकी चाहते हैं, वो तसादम चाहते हैं, वो मुल्क की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के खिलाफ है, वो किसी के आलाकार हैं। और ये जो आज जाली हुकूमत बनाकर बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, कभी सोचा है? आपकी इसी सियासत की वजह से। मुझे एक मुस्लिम लीगी मिला, नवाज शरीफ का करीबी मुस्लिम लीगी, जियो के, मैं नीचे उतर रहा था जियो की सीढ़ियां, वो लिफ्ट के आगे खड़ा था, कहने लगा, मुझे देखते ही कहने लगा, भट्टी साहब, इमरान खान साहब को अगर आप मिलें तो मेरा सलाम पहुंचाइएगा और कहिएगा कि शुक्रिया। मैंने कहा किस बात का शुक्रिया? कहने लगे कि जो कुछ हम चाहते थे वो खुद अपने साथ कर रहा है। अगर इमरान खान कौमी असम्बली से ना निकलता, सूबाई असम्बलियां ना तोड़ता, अपनी हुकूमतें ना खत्म करता और फौज से ना लड़ता तो हमारा दी एंड हो चुका था। इमरान खान का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि हमें फिर से नई जिंदगी दे दी। और ये बात सच है। थोड़ा सा सब्र हो जाता, थोड़ा सा तहम्मुल हो जाता, मुल्क की वोटर्स जो हैं, वो वोटर्स की बात कर रहा हूं, पूरी आबादी की बात नहीं कर रहा, आबादी में तो हो सकता है तनासुब ज्यादा हो, लेकिन वोटर्स का 70% वोटर्स इमरान खान के साथ हैं। आज पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर सिर्फ इमरान खान है, बाकी तो बरकत के लिए कहीं रखे हुए हैं। आज ये हुकूमत
حکومت سے ہٹے تو ان کی اپنی سیٹیں جو پکی سیٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں، وہ بھی فارغ ہو جائیں۔ ویسے پہلے بھی نواز شریف تو ہار ہی چکے تھے، مریم نواز ہار چکی تھی، بڑے بڑے ان کے ہار چکے تھے، لیکن عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایسی لڑائیوں میں تھی کہ جو ہارے ہوئے تھے وہ جیت گئے۔ اب کراچی کی ایک تازہ چھوٹی سی مثال سمجھ لیجیے کہ دوبارہ گنتی کی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار 350 ووٹوں سے ہارا تھا۔ وہ دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی پاکستان تحریک انصاف، اور پتا تھا وہاں تحریک انصاف کا امیدوار جیت جائے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے سارے ووٹ ہی جلا دیے، سارے جو ووٹ تھے ان کی وہ بوریوں کو آگ لگا دی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ہواؤں کے دوسری طرف ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اب وہ کرنا ہے جس سے عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور دوسری طرف اس جعلی اور فارم 47 کی حکومت کو سوچنا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے، ہم روک لیں گے، کوئی شرم کرو۔ طاقت کا استعمال کتنا کر لیا؟ 3.25 سال، 3 سالوں میں طاقت کا ہر استعمال کر لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی، شرمندگی، تباہی، بربادی، ملک تماشا بنا دیا، ڈبہ بند جو جمہوریت ہے اس کو تماشا بنا دیا، پارلیمنٹ کو تماشا بنا دیا، عدلیہ کو تماشا بنا دیا، ووٹ کی عزت کو تماشا بنا دیا، ہر ادارے کو تماشا بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3.25 سال کی طاقت کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کو کے پی ہاؤس سیل کرنا پڑا ہے، جو ایک صوبے کی وقار کی علامت ہوتا ہے، اس کو آپ کو سیل کرنا پڑا ہے کہ 2014 میں اس کی لیز ختم ہو گئی تو ہم آج 2024 میں سیل کر رہے ہیں۔ 3.25 سال کی طاقت کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کو نہتی علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کے پرچے کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ مذکہ خیز کہانیاں گھڑنی پڑ رہی ہیں کہ ان کے پاس بارودی مواد ہم نے برآمد کرنا ہے، وہ مواد جس سے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا چاہتی تھی۔ کوئی خوف خدا ہے؟ 3.25 سال کی طاقت کے بعد یہ آپ کا نتیجہ نکلا ہے کہ کینسر سروائیور یاسمین راشد وہ جیل میں بیٹھ کے ہنس رہی ہیں آپ پر اور کہہ رہی ہیں کہ میری سیٹ تک واپس کرتے ہو، اور 3.25 سال کی طاقت کے بعد آپ کو یہ کہانیاں گھڑنی پڑ رہی ہیں کہ فلاں تحریک انصاف کی عورت جو ہے وہ بیک وقت یعنی دن کے 12 بجے وہ میاں والی میں بھی تھیں، سرگودھا میں بھی تھیں، لاہور میں بھی تھیں اور گجرانوالے میں بھی تھیں، اور چاروں جگہ وہ دہشت گردی کر رہی تھی۔ اور 3.25 سال کی طاقت کے بعد آپ کا یہ حال ہے کہ نہ آپ کے پاس اخلاقی برتری ہے، نہ آپ کے پاس اصلی مینڈیٹ ہے، ہوائیاں آپ کی اڑی ہوئی ہیں، بکھلائے ہوئے آپ پھر رہے ہیں۔ آپ نے ہر حربہ آزما لیا۔ عمران خان یہودی ایجنٹ، عمران خان اسرائیلی ایجنٹ، عمران خان باہر کا اداکار، عمران خان ملک دشمن، عمران خان غدار، عمران خان اس پر آرٹیکل 6 لگاؤ، عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ کرو، عمران خان پر تحریک انصاف پر پابندی لگاؤ۔ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ زیادہ تحریک انصاف مضبوط ہوئی۔ تو خوف خدا کرو۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی کال دے دی ہے احتجاج کی، جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھی، تو اب آپ انگیج کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو۔ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے 3 اکتوبر سے عمران خان پر کس لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، کس لیے سختیاں بڑھائی، اگر بڑھا دی گئی ڈیالہ جیل میں کیوں؟ اگر آپ نے ان سے ورزش والی سائیکل واپس لے لی ہے، وہ واک نہیں کر سکتے، سہولت واپس لے لی ہے، جو ان کا مشقتی کھانا بناتا تھا اس کو تبدیل کر دیا ہے، ان کو اپنے سیل میں قید کر دیا، وہ جیل کا کھانا کھا رہے ہیں۔ پتہ ہے عمران خان کا وہ جیل کا کھانا کھا لے گا، اس کے دانت میں درد ہو، کان میں درد ہو، وہ بیمار ہو، وہ نواز شریف کی طرح نہیں کہے گا کہ میرے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، مجھ پر رحم کرو۔ وہ زرداری کی طرح نہیں ٹیلی فون کر کے یا انڈائریکٹ پیغامات بھجوائے گا کہ میں نے ایک شوگر اور بی پی چیک کرنا لو، مساجر چیئر دیو۔ وہ نواز شریف کی طرح ہسپتالوں کی درخواستیں نہیں کرے گا، گھر جانے کی سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، مجھے 8 ہفتے کے لیے گھر بھجواؤ، مجھے لندن علاج کے لیے بھجواؤ، معافی دیو مینو، وہ نہیں کہے گا۔ وہ مر جائے گا، اندر ہی رہے گا، وہ کھڑا رہے گا۔ اس میں آپ اس کی سیاست سے 1000 اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کی سیاست کو ناپسند کر سکتے ہیں،
لیکن وہ انتھک ہے، بہادر ہے، وہ مستقل مزاج ہے، اور اس ملک کا واحد 76 سالوں میں، اس پچھلے 40-50 سالوں میں اس ملک کا ایک واحد برانڈ ہے جو باہر بھی جس کو دنیا جانتی. تو اب بس کر دو، کتنا طاقت کا استعمال کر یار. بیٹھو ملک کے لیے، قوم کے لیے. کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی اعلی کار نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سب محب وطن ہے. بیٹھو. اس کو اپنے جیل بھجوا دیا، نااہل کر دیا. نواز شریف کو اپنے اہل کر دیا، واپس لے آئے. اس کو یاسمین راشد کی سیٹ دے دی. آپ نے ہارے ہوئے شہباز شریف کو حکومت دے دی. آپ نے مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتی تھی اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ نے آصف علی زرداری جیسے بندے کو سپریم کمانڈر بنا دیا. آپ نے مینڈیٹ چھین لیا تحریک انصاف سے. آپ نے تحریک انصاف سے اسے شناخت چھین لی. آپ نے بلہ چھین لیا. آپ نے مخصوص نشستیں چھین لی. اب آپ نے جعلی ریکارڈ مقدموں کی بھرمار کر دی. چار دیواری انسانی حقوق کی پامالیاں کر دیں. اب کیا اور چاہتے ہو؟ کیوں پابندی لگائی عمران خان پر؟ کیوں سختیاں بڑھائیں؟ اور اب بات کیا ہو رہی ہے اسلام آباد میں؟ لنگر گپ کیا چل رہی؟ عمران خان پر ٹارچر ہوا ہے، اور چونکہ ٹارچر ہوا ہے اس لیے پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ ٹارچر کا نہ پتہ چل سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو کب تک پابندیاں لگا کے بیٹھو گے؟ کبھی تو اس پابندیاں ہٹاؤ گے نا. پتا ہے کہ پابندیاں آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ شنگھائی کانفرنس متاثر نہ ہو. اگر یہ ہے تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے، انہیں بتائیں یار یہ ملک کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، آئیں بیٹھے. اور عمران خان کو پارٹی سیاستدانوں سے نہ ملاؤ، وکلاء سے نہ ملاؤ، ان کی بہنوں سے نہ ملاؤ. ان کا ڈاکٹر عاصم یا ڈاکٹر فیصل کو بھجوائیں اور ان کو کہیں کہ یہ دیکھیں مجھ کو تو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. اور اس شرط پہ ملائیں کہ وہ باہر آ کر عمران خان کا کوئی پیغام نہیں پہنچائے گا، صرف یہ بتائے گا کہ وہ خیر و عافیت سے ہے. تو کیا اس میں کیوں، کس چیز کی ضد، کس چیز کی جھوٹی انا، کس چیز کی میں؟ اور ختم کرو یار یہ سارا کچھ. یہ ملک تماشا بن گیا، قوم تماشا بن گیا، اور کتنی نفرت اور کتنی تقسیم. پاکستان زندہ باد.